اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. یہی آیت جو آپ کے سامنے مسلسل سرنامہ کلام میں ہے کہ ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا اور اس پر گفتگو ہوئی کہ پروردگار عالم نے امام بنایا. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مقام صبر پر ہیں اور آیات الہی پر مسلسل ایمان ان کا قائم اور دائم رہتا ہے، باقی رہتا ہے، مرحلہ یقین پر ہیں. اور پروردگار عالم نے ان کو امام بنایا. یہ تمام کی تمام گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی امامت کے سلسلے میں، اور وہ تمام چیزیں جو صبر کے سلسلے میں، یہ تمام نکات اس عشرہ سجادیہ کے اندر جو گزشتہ مجالس گئیں وہ آپ کے سامنے پیش کی گئیں. اور پھر اسی طرح سے امام سجاد کے سلسلے میں جو مجلس کل یا آج آپ نے سنی ہوگی، بہرحال جب بھی تو یہ سلسلہ ہے. بہرحال اب تو جو بھی مومنین زحمت کر رہے ہیں پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، ہم تھوڑا سا اس زمانے کو سمجھیں کہ جو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو درپیش تھا. میں نے کل کی مجلس میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کی تھی کہ حدیثوں کو لکھنے سے منع کر دیا گیا تھا. وہ سلسلہ تھوڑے سے عرصے کے لیے منقطع ہوا اور پھر اس کے بعد امیر المومنین جنگوں میں مصروف رہے 4 سال اور 8 مہینے، تقریباً 5 مہینے 6 مہینے. پھر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال امام رہے، امام حسین علیہ السلام 10 سال امام رہے. اور میں نے یہ عرض کیا کہ 250 روایتیں محققین علماء بتاتے ہیں کہ فقہی روایتیں 250 روایتیں امام حسین سے ہیں، جو کہ 10 سال اگر رہیں امام حسین امام تو 250 کو اگر آپ 10 پہ تقسیم کریں تو کیا ایک جو فیگر اور ڈیجٹ آ رہا ہے وہ بہت افسوسناک ہے. باوجود اس کے کہ ہم کو اطلاع ہے، یہ ملتی ہے ہمیں چیزیں کہ امام حسین کا حلقہ درس تھا مسجد نبوی کے اندر، کیونکہ مدینہ میں امام حسین کی، امام حسن علیہ السلام کی ایک حیثیت تھی. امام سجاد کو جو پیش آئے حالات اس کے بارے میں ہم بات کریں کہ منع تدوین حدیثوں سے روکا گیا. امام حسین کا قتل، یہ 2 چیزیں ہو چکی ہیں. اور الناس علی دین ملوکہم، جو کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں. ایک حکمران جو یزید جیسا حکمران ہے، جو اس کے اندر فسق و فجور ہے، اگر کسی کو پکڑا جائے الیاذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک، خدا تمام لوگوں کو اس برائیوں سے بچائے، ان برائیوں سے کہ یہ میں گساری کرتا ہے، شراب پیتا ہے. حاکم کے پاس ہی جائے گا نا کیس، تو حاکم کہے گا ہم خود اس میں ملوث ہیں تو ہم اس کو کیا سزا دیں. تو برائی اس طرح سے پھیلتی ہے. اور اگر حاکم یہ چاہ رہا ہو کہ میں تو برا رہوں لیکن رعایا میری یہ برائی نہ کرے تو کچھ بہتری کی امید ہے. لیکن حاکم چاہ رہا ہے کہ میں یہ برائیاں کروں اور مجھ سے زیادہ یہ برائیاں پھیلیں اور اتنی پھیلیں کہ محمد ابن عبداللہ کا نام مٹ جائے. تو اب آپ دیکھیے 35 سال امام سجاد نے اس انداز سے گزارے. 3 باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں. منع تدوین حدیث مت لکھو، قرآن ہے تو صحیح. الناس علی دین ملوکہم. تیسری چیز امام حسین کا قتل. میں ایک ایک کر کے بیان کرتا ہوں 35 سال امام سجاد نے جس طرح سے گزارے. اور پھر جو بات کہ امام سجاد کے ان 35 سالوں نے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں مومنین کو کیا فائدہ دیا، اور پھر امام باقر علیہ السلام کی امامت نے امام صادق کی امامت میں کیا فائدہ دیا، اور خود قتل سید الشہداء نے کیا فائدہ دیا اسلام کو اور مومنین کو. خوب توجہ کیجیے گا، یہ جملہ بڑا عجیب ہے. امام حسین کا قتل کٹھن ترین دردناک ترین حادثہ تاریخ کا. پھر اگر دردناک ترین ہے تو ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ فائدہ کیا دیا؟ خدا غضبناک ہے، پنجتن غضبناک ہے. انبیاء، اولیاء، دروغہ جنت، مالک جنت، دروغہ جہنم، یہ سب کے سب ناراض ہیں، غضبناک ہیں. پھر میں یہ کیا کہہ رہا ہوں کہ فائدہ دیا؟ دیکھیے، ایک واقعے کا غضبناک ہونا اس بنیاد پر ہے
کہ جو ظلم کیا گیا غضبناک ہم بھی لعنت بھیجتے ہیں قاتلوں پر، لیکن پھر ہم اسی واقعے پر آنسو بھی بہاتے ہیں، ہمارا دل پسیجتا ہے، ہمارے دل میں غم آتا ہے۔ لہٰذا دو پہلو ہیں اس واقعے کے، لعنت ان پر جو سبب بنے، اور امام حسین پر درود و سلام اور ماتم اور عزاداری اور پرسہ دینا اور تعزیت اور تسلیت۔ یعنی ذمہ داری جو ظلم کرنے والے کی تھی وہ یہ تھی کہ ظلم نہ کرو، یہ فرزند رسول ہے۔ ظلم سہنے والے کی ذمہ داری تھی کہ ظلم سہنا۔ تمام کے تمام واقعات جو قرآن میں اس طرح کے ہیں، مثال میں بیان کر چکا ہوں ابتدائی مجالس میں، اب یہاں میں بیان نہیں کروں گا۔ لہٰذا فائدہ کس عنوان سے؟ حکم خدا کے مطابق سید الشہداء نے جو صبر کیا، اس صبر کا عنصر ہے جس نے دین کو بچایا۔ کس طرح سے بچایا؟ یہ بڑی گھمبیر گفتگو ہے، اور یہ ایک مجلس میں 1 گھنٹے میں یہ ختم نہیں کی جا سکتی۔ صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ متوجہ ہوئے لوگ امام حسین کی طرف، امام حسین کی قربانی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں غم، حزن، ملال کی کیفیت آئی، گریے کی کیفیت آئی، اور اس گریے نے محبت حسین ابن علی کو زیادہ کیا۔ جب محبت بڑھی دل میں تو قبلہ تعین ہوا، حسین یعنی حسن، حسن یعنی علی، علی یعنی فاطمہ رسول، اور ان پنجتن کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وہ حدیثیں جو چھپائی جا رہی تھیں، ایک دفعہ وہ حدیثیں خود بخود لوگوں کے سامنے آئیں۔ کس طرح سے؟ ایک دفعہ بھونچال آ گیا، طوفان آ گیا کوفے میں، دمشق میں، مدینے میں۔ بھائی اگر یہ معمولی سا انسان تھا تو یہ طوفان کیوں آیا مدینے میں اور دمشق میں اور کوفے میں؟ اور اگر معمولی سا انسان تھا تو اتنا اصرار کیوں یزید آپ کو سرکار کہ آپ بیعت لینا چاہتے ہیں حسین سے؟ اگر حسین تمام صحابہ کرام کی طرح ہے تو سب نے بیعت کر لی ہے۔ یعنی حسین وہ اکائی اور ڈیجٹ ہے کہ جو دنیا ایک طرف، حسین ایک طرف، حسین کا پلڑا بھاری ہے۔ اگر حسین یہ بیعت کا اصرار بتاتا ہے کہ حسین سب کی طرح نہیں ہے، لہٰذا یہاں سے آپ توجہ کیجیے، ذرا سا جو تأمل کرے گا، سوچے گا، اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر حسین سب مسلمانوں کی طرح ہیں، نواسے رسول ہیں، معمولی، بھائی دنیا میں 1,24,000 رسول گزرے، لاکھوں کروڑوں رسولوں کے نواسے تھے، حسین بھی ان جیسے۔ اگر بات یہ تھی تو آپ کا اصرار کیوں ہے بیعت کرنے پر؟ اور پھر آپ کا اصرار یہ کیوں جب مولا فرمانا ہے کہ اچھا مجھے اجازت دو کہ میں دور دراز مقام پہ چلا جاؤں، تو آپ جانے بھی نہیں دے رہے؟ وہ تو حجت پوری کرنی تھی، امام کو قربانی دینی تھی، لیکن دنیا کے سامنے کہ دیکھو میں جنگ کا مطالبہ میرا نہیں تھا، میری جو روح تھی، سرش تھی، وہ جنگ طلب نہیں تھی۔ وہ تمام واقعات زندہ ہو گئے۔ حر کے لشکر کو پانی پلایا۔ اچھا مکے میں قتل ہو سکتے تھے، اور پہلا شہید ہوتا جس کو مکے میں قتل کیا گیا نواسہ رسول۔ خوب توجہ کیجئے گا، یا علی پیدا ہوئے خانہ کعبہ میں یا حسین قتل ہوئے خانہ کعبہ میں، حسین کو گوارا نہیں ہے۔ یہ خاندان مشیت خدا اور حکم خدا کے مطابق چلتا ہے۔ تو تمام کی تمام حدیثیں ایک دفعہ زندہ ہو گئیں۔ وہ پھر امام الحنابلہ جناب احمد ابن حنبل بھی اپنی مسند میں لکھ رہے ہیں، حافظ ابن حجر بھی لکھ رہے ہیں، یعنی اس قتل نے خانوادہ نبوت کے ساتھ محبت کو زندہ کر دیا۔ تو اب آپ کہیں کہ جو خون کی ندی بہی حسین ابن علی کی، یہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ بہانے والے کے لیے غلط تھا، جس نے صبر کے ساتھ اپنی گردن کو خنجر تلے رکھا اس کے لیے باعث اجر و ثواب تھا۔ لہٰذا اس بات کو سمجھیے آپ کہ کس طرح سے، اور وہ تمام حدیثیں زندہ ہوئیں۔ یہ اتنے لوگ قتل ہوئے مدینہ میں، یزید نے قتل کروائے، ان کے قتل کے بعد توابین کا لشکر اس نے قیام کیوں نہیں کیا؟ مختار نے کسی اور کے قاتلوں کو کیوں نہیں سر انجام تک پہنچایا؟ اور پھر یہ جو تمام کی تمام محبت ائمہ اور محبت اہل بیت ہے، یہ زندہ ہوئی کس طرح سے؟ حسین کو قتل کیا گیا۔ یہ کیا کیا؟ مدینہ سے ایک قافلہ وفد گیا جس نے جا کر یزید کے اعمال کے اوپر نگاہ ڈالی کہ جب اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ آیا اور انہوں نے واقعات بتائے تو مدینہ سے مقتدر، پڑھے لکھے، متقی، عابد و زاہد، معتبر، ریلائبل قسم کے صحابہ گئے جو لوگ تھے وہاں پر کہ ہم دمشق میں دیکھ کر آئیں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا، اور پھر آ کر کہا ہم یزید کی بیعت کو توڑتے ہیں۔ یعنی یزید چلا تھا امام حسین سے بیعت کروانے کے لیے، خون حسین ابن علی نے مدینہ کے مسلمانوں کو مجبور کیا کہ ہم یزید کی بیعت توڑ لیں۔ یہ خبر پہنچی دمشق تک۔ اس کے بعد پھر 62 ہجری میں لشکر آیا شام سے، جس نے مسجد نبوی کی اینٹ سے اینٹ بجائی، آگ لگائی، خانہ کعبہ کو آگ لگائی، اور تمام کے تمام کیے وہ کام کیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کبھی کبھی ظلم جو ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں مظلوم کی مظلومیت کو واضح کرتا ہے۔ یزید نے توبہ کر لی تھی، یزید نیک آدمی تھا، عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کروایا تھا،
خوب یاد رکھیے گا، گناہ کی غلاظت کو، گناہ کی بڑائی کو، کسی گناہ کی بزرگی کو کیسے تولیں آپ؟ میں آپ کو معیار دیتا ہوں جو قتل امام حسین کے بعد آیا۔ شمر کہہ رہا ہے مجھے عبید اللہ نے حکم دیا تھا، عبید اللہ کہہ رہا ہے یزید نے حکم دیا تھا، یزید کہہ رہا ہے میں نے تو عبید اللہ سے نہیں کہا تھا، عمر سعد کہہ رہا ہے مجھ سے عبید اللہ نے کہا تھا، عبید اللہ کہہ رہا ہے تم نے حسین کو مار دیا، واپس کرو حکم نامہ رہے کی حکومت کا۔ یعنی ہر شخص گویا کہ بچے جو ایک گیند سے کھیلتے ہیں، یہ تمہاری گیند ہے ہماری نہیں ہے۔ کل تک جب گیند کے ساتھ، اس بال کے ساتھ کھیلنے کا وقت تھا، ہر شخص کھیل رہا تھا۔ اب یہ پتہ لگ گیا کہ یہ گیند چوری کی ہے، جس کے پاس یہ گیند ملے گی اس کو سزا ملے گی، ہم تھوڑی کھیل رہے تھے، یہ کھیل رہے تھے۔ بچوں کی عادت دیکھیو، یہی ہوا، ارے مالی والحسین، حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا۔ غلط ہے یہ جملہ۔ ذاکر اگر ممبر سے پڑھتا ہے یزید رو جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے یزید ملعون خبیث، خدا غارت کرے اس کو اور اس کے خاندان کو جہنم کے آخری طبقے میں جلائے، ذلیل ترین رسوا کرنے والے ترین عذاب کے ساتھ۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ بغاوت ہو جاتی۔ لہٰذا آپ دیکھیے، اور پھر اس کے بعد اہل بیت رسول اللہ کو موقع ملا کہ جس ممبر پر، جس شہر میں امیر المومنین کو لعنت کی جاتی تھی، امیر المومنین پر سب و شتم کیا جاتا جناب امیر پر، وہاں پر یزید کے خاندان والوں نے، اس مسجد کے نمازیوں نے اصرار کر کے سید سجاد کو خطبہ دینے کی اجازت دلوائی۔ جہاں پر جناب امیر کا نام لینا جرم تھا، وہاں جناب امیر کے بیٹے کی عزاداری ہوئی۔ جناب زینب نے رہائی کے بعد کیا کہا؟ فرمایا کہ ہمیں ایک گھر دو، ہم جب سے نکلیں گریا نہیں کر پائیں، گریا کرنے کے لیے گھر دو، وَلَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْنَا، اور خبردار ہمارے پاس نہ آئے سوائے غلام اور کنیزوں کے۔ اگر مجھے جو یقین ہے، کنیز کا لفظ ہے، سوائے کنیزیں آئیں گی اور کوئی نہیں آئے گا۔ یزید تمہارے گھر کا کوئی آدمی نہیں آئے گا، بنو امیہ سے تعلق رکھنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ کنیزیں کہاں کی ہوتی تھیں؟ آرمینیا کی، جارجیا کی، آذربائیجان کی، ہندوستان، چائنا، اسپین کے ساحلوں کی، جہاں تک اسلامی حکومت گئی تھی۔ یہ سب کون ہوتے تھے؟ نان مسلم ہوتے تھے۔ بی بی نے کہا کوئی یزید کے خاندان کا نہیں آئے گا سوائے کنیزوں کے۔ کنیزیں آئیں، 3 دن تک بی بی نے گریہ کیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بی بی کو چاہیے تھا بتاتی کہ قربانی کا فلسفہ کیا تھا، تاریخ میں نہیں لکھا سوائے عزاداری کے۔ بی بی کہہ رہی گریہ کرو، میرا بھائی یہ تھا، گریہ کرو، عزاداری کرو۔ یعنی باقاعدہ ایک واجب عینی ہے کہ جس کو گریہ کو زندہ رکھنا ہے، وہاں پر گریہ کیا گیا۔ اور جب امام سجاد نے خطبہ دیا تو وہاں پر لوگ، مسجد آدھی سے زیادہ خالی ہو گئے، لعنت کرتے ہوئے یزید کے پاس سے گئے کہ تو نے کس کو قتل کروایا۔ توجہ کیا آپ نے؟ اور اسارت، قید میں جانے کا فلسفہ کیا تھا؟ قید میں کیوں لے کر گئے؟ سید الشہداء کی قربانی ضائع ہو جاتی اگر یہ بیویاں قید میں نہ جاتی۔ جس طرح سے یزید کو لوگ کہتے ہیں کم پڑھے لکھے، جو ہمارے کم مطالعہ ہے بچوں کا، دیکھو یزید کا تو جملہ ملتا ہے نا، آپ کے علامہ حضرات بھی تو کہتے ہیں مجلسوں میں کہ مالی والحسین، حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا۔ تو سرکار یہ جملہ مت نقل کیجئے، ڈھکوسلا ہے، کذاب خاندان سے تعلق رکھتا ہے، شجرہ ملونہ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر سچا ہوتا تو تاریخ سے سوال کیجئے آپ کہ یزید اگر امام حسین کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ عبید اللہ ابن زیاد قتل کرنا چاہتا تھا، شمر نے یہ کام کیا، تو اہل بیت نبی کو قیدی بنا کر بلوایا کیوں؟ ذاکر کوئی مقرر جس کے دل میں بنو امیہ کی محبت ہوگی کہہ دے گا وہ ملاقات کرنا چاہتا تھا اور معافی مانگنا چاہتا تھا۔ سرکار عجیب معافی مانگنے کا طریقہ ہے۔ کئی گھنٹوں تک باب الصحاب پہ اس قافلے کو رکوایا گیا اور دربار کو سجایا گیا، سفرائے مملکت کو بلایا گیا، روم کا سفیر وہاں پر موجود تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے تھے اپنی فتح کا جشن منائیں، نو کے نیزہ پر آپ نے کیوں حکم دیا تھا کہ سروں میں لگا کر لاؤ؟ آپ توجہ کیجئے، خرابے شام میں کیوں رکھا گیا کہ جہاں پر رات کو اوس پڑتی تھی اور دن کی گرمی آتی تھی؟ امام حسین کا جو واقعہ ہوا ہے 21 سپٹمبر یا 20 سپٹمبر کو ہوا ہے، اور اس کے بعد پہلی سفر کو یہ لوگ پہنچے 1.5 مہینے کے بعد، یعنی اکتوبر کا مہینہ۔ آپ جا کر دیکھیے گوگل پہ کہ کس طرح کی اوس پڑتی ہے دمشق میں اکتوبر کے اینڈ میں۔ چھت نہیں ہوتی تھی، رات کو اوس اور دن کو سورج۔ یہ وہ علاقے کہ جہاں پر گرمیوں میں شدید گرمی پڑتی ہے، سردیوں میں شدید سردی۔ تو آپ جا کر دیکھیے کہ کس طرح سے، تو اہل بیت کی جو اسارت تھی، جو اہل بیت قید میں گئے، انہوں نے کس کو؟ قربانی حسین ابن علی دفن ہو جاتی، بھلا دی جاتی۔ عصر عاشور کے بعد جناب زینب کا ان بیویوں کا احسان ہے کہ انہوں نے اس قربانی کو آگے بڑھایا۔ میں نے ایک جملہ ابھی کہا آپ کے سامنے، ان بیویوں کا احسان ہے۔ کیا مطلب احسان ہے؟ ان کا کیا احسان ہے؟ کیسے احسان ہے؟ یہ سوال آپ کر سکتے ہیں، سمجھیے اب اس بات کو۔ اب میں کیا کروں کہ یہ عشرہ سجادیہ ہے مولا سجاد علیہ السلام کا، اور یہی باتیں ہوں گی۔
اہل بیت کی ایک عادت ہے، اور یہ عادت خدا کی عادت ہے. خدا فرماتا ہے کہ انا خیر و شریکن، مجھے کسی کے ساتھ شریک کرو گے نا، میں بڑا بہترین شریک ہوں. میں اب یہ مجلس جو لوگ سنیں گے، میں آئی ایم دا بیسٹ پارٹنر، میں سب سے بیسٹ پارٹنر ہوں. جو مجھے اور کسی انسان کو میرے علاوہ کسی اور کو شریک کر کے عبادت کرتا ہے نا، میں کہتا ہوں میرے حصے کی بھی اسی کو دے دو، ثواب مجھ سے مت لینا، قیامت میں اسی سے لینا، مجھے چاہیے ہی نہیں یہ عبادت. خدا کس کی عبادت کو قبول کرتے جو پوری کی پوری خدا کے لیے کی گئی ہو. رتی برابر آپ کے دل میں کجی آئی، یہ کام کیوں ہوا ایسے، کیوں جائیں اتنے پیسے ضائع کریں تبرک کے لیے، مجلس میں ٹائم ضائع کریں، یہ سب آیا. خدا کہتا ہے نہیں چاہیے نا. امام حسین کہتے ہیں نہیں چاہیے، رکھو اپنے پاس، ہم کوئی کچکول لے کے تھوڑی کھڑے. یہ خدا کی عادت ہے ائمہ کی. بھائی زبردستی مت کرو. یہ تمام بچے بچیاں سنیں جن کے گھر میں عزاداری ہوتی ہے اور نہیں ہوتی. امام حسین کا کام کبھی بوجھ سمجھ کے مت کرنا، بوجھ سمجھ کے کبھی مت کرنا. امام حسین کا کام یاد رکھنا، سید الشہداء کا کام خدا کے لیے بوجھ سمجھ کے مت کرنا. میں واقعات سنا سکتا ہوں لیکن وقت نکل جائے گا. تو ان بیویوں کا احسان ہے. کیسے احسان ہے؟ چلیے آپ مدینے میں 6 یا 5 ہجری کا واقعہ ہے. امام حسن یہ دونوں شہزادے حسنین علیہ السلام بیمار ہوئے، طبیعت بگڑ گئی، ناساز ہوئی. رسول خدا نے کہا کہ یہ نہیں کہا کہ نظر رکھ لو، کہا کہ کتنا اچھا ہوتا اگر تم لوگ منت مان لیتے روزوں کی، بہت اچھا ہوتا اگر تم دونوں منت مان لیتے. جناب سیدہ جناب امیر نے منت مان دی، اگر ان دونوں شہزادوں کو شفا ہو گئی تو ہم روزہ رکھیں گے 3 دن کا. واقعہ آپ کو پتہ ہے، بچے دونوں شہزادے اچھے ہو گئے اور انہوں نے روزہ پہلے دن مسکین یتیم اسیر، سورہ دہر کی آیت ہے آپ کو پتہ ہے، اور پہلے دن سب نے اپنی روٹی دے دی، دوسرے دن بھی دی، تیسرے دن بھی دی. اچھا، ایک صاحب کہنے لگے کہ جناب امیر نے مولانا یہ کام کیوں کیا، اپنی روٹی دیتے سیدہ کی روٹی کیوں دی؟ اس کا جواب یہ سیدہ کی روٹی لے کے نہیں دی تھی، اپنی مرضی سے شہزادی نے روٹی دی تھی. فضہ نے اپنی مرضی سے اپنی روٹی دی تھی، شہزادوں نے اپنی مرضی سے اپنی روٹی دی تھی. اگر ان میں سے کسی کے بھی دل میں ذرا سی بھی مرضی نہ ہوتی، ذرا سی کجی ہوتی، تو آیت سب کو شامل کر کے نازل نہیں ہوتی. اب اگر آپ نے جملہ سنا اور سمجھے، اب چلیے کربلا کی طرف. اگر ان بیویوں میں سے کسی کے دل کی حالت کو مولا حسین دیکھتے کہ میں جملہ کس طرح سے کہوں، اور میں بس اشارتاً کہوں گا، جس طرح سے بیویاں کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام گئی ہیں، یہ مستورات ہے عصمت و طہارت، یعنی شرم و حیا اور عفت و پاکیزگی جن کے گھر کی میراث ہے. وہ جس طرح سے مجمع عام سے شاہراہ عام سے گئی ہیں، اگر مولا حسین کو اطمینان نہیں ہوتا نا کہ کسی مقام پر ان کے دل میں لغزش آ جائے گی، خدا کی قسم اس بی بی کو اپنے ساتھ نہیں لاتے. احسان ہے ان بیویوں کا ہم پر، احسان ہے ان بیویوں کا شہادت حسین ابن علی پر، کہ یہ بیویاں ایمان کے اس درجے پر تھیں کہ ایک دفعہ حسین ابن علی نے جناب رباب، جناب فروہ، جناب سکینہ، جناب رقیہ، جناب زینب، جناب فضہ، ایک ایک بیوی کے قلب مطہر سے واقف تھے مولا حسین. یعنی اس کو لے کر چلوں گا کہ جس کے دل میں رتی برابر میری اس قربانی کے بارے میں شک نہیں آئے گا. آپ توجہ فرما رہے ہیں، اس کی مثال مزید دوں تاکہ ذہن میں بات واضح ہو جائے. رسول اللہ نے ہمیشہ اپنا علم دیا علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں کہ علم ایسے کو دوں گا کہ جس کے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں گے لیکن میرا علم نہیں گرنے دے گا. ہجرت کی رات بستر پر علی ابن ابی طالب کو سلا کے آئے کہ یعنی علی کے ٹکڑے ہو جائیں گے لیکن آواز اف کی کراہنے کی آواز نہیں نکلے گی. یعنی جب بھی نبی یا امام اپنی خدمت کسی سے لیتا ہے تو قلب کو، اس کے دل کو دیکھتا ہے کہ ولایت اور امامت اور توحید کے مرحلے میں اس مقام پر ہو کہ جس کے بعد اب عبادت کی کوئی گنجائش نہ رہے. اگر حسین ابن روح، عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان ابن محمد السمری، یہ لوگ امام، چاروں ہستیاں امام کے نائب خاص بن رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا تقوی یہ ہے کہ اگر آپ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، جو جملہ امام نے کہنے سے منع کیا ہوگا ان کی جان چلی جائے گی، ان کی زبان سے وہ لفظ نہیں نکلے گا. اگر نہ ہوتا نائب خاص نہیں بنتے. ہم اس نائب خاص کی بات کر رہے ہیں کہ جو خانوادہ نبوت سے نہیں ہے، جس کی رگوں میں فاطمہ کا خون نہیں ہے، علی کا خون نہیں ہے. اب آئیے ان بیویوں کی طرف جہاں پہ جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب رقیہ، جناب سکینہ، امام حسین کی بیٹیاں، امیر المومنین کی بیٹیاں. آپ سنیے، امام امیر المومنین کی کئی بیٹیاں موجود ہیں، امام امیر المومنین کے کئی نواسے شہید ہوئے ہیں کربلا میں. جناب خدیجہ کہ جو امیر المومنین کی بیٹی تھی، ان کے 2 بیٹے شہید ہوئے ہیں جن کی قبر مطہر بقیع کے اندر ہے. جناب خدیجہ
تو یہ بیٹیاں امام امیر المومنین اپنی بہنوں کو لے کر آئے. لوگ کہتے ہیں امام حسین کو اگر پتا تھا کہ ان بیویوں کے ساتھ یہ ہوگا، الیاذ باللہ، خاکم بدہن، غلطی امام حسین کی ہے تمہارے، کیوں لے کر گئے؟ گریہ کیوں کرتے ہو؟ ہم گریہ اس پر نہیں کرتے کہ حسین کیوں لے کر گئے، ہم گریہ اس پر کرتے ہیں تھیں تو نبی کے گھرانے کی بہویں اور بیٹیاں. حسین اس لیے لے کر گئے تھے کہ کل تم یہ نہ کہہ سکو کہ باغی تھا، تخت چاہتا تھا، تاج چاہتا تھا، اور جو تخت و تاج چاہتا ہے وہ لشکر اس طرح سے لے کر سفر نہیں کرتا. لہٰذا ان بیویوں کا احسان ہے. کیوں احسان ہے؟ دوبارہ دہراؤں کہ اپنے ایمان کو انہوں نے اس مقام پر رکھا. ایک دفعہ حسین ابن علی نے ایک بیوی کے قلب کو دیکھا، کہا کہ کسی کے دل میں وہ کجی نہیں ہے رتی برابر، کسی کے دل میں گھبراہٹ نہیں ہے کہ اس انداز سے بے کجاوا بے محمل کے اونٹوں پر جانا پڑے گا، بازار میں سے گزرنا پڑے گا، ان کو میری امامت پر شک نہیں ہوگا، ان کو خدا کی وحدانیت پر شک نہیں ہوگا. ارے موسیٰ بھی گئے تھے نا جب کوہ طور پر عبادت کے لیے، اپنی پوری ہزاروں لاکھوں کی قوم میں سے 40 کو چھانٹ کے لے کے گئے تھے، جہاں پہ دعا مانگنی تھی یا اللہ یا رحمان. یہاں پر عجیب جملہ میں میرے زبان پہ جو آ رہا ہے مجھے کہنے دیجئے، یعنی طبیعت نسوانیت کے خلاف قربانی دی ان بیویوں نے، جو ان کے گھر کی میراث تھی. کس مقام سے گئی ہیں، کس تکلیف سے گئی ہیں یہ بیویاں مجمع عام سے. مستورات کی طبیعت اور مزاج نہیں ہے خانوادہ نبوت کا. ان کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے کس انداز سے اف تک نہیں کیا. ہم جناب زینب 54 سال کی عمر ہے، 55 برس کی، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے بات. جناب سکینہ کو دیکھیے آپ، جناب رقیہ کو دیکھیے. تو یہ خانوادہ جب گیا تو یہ تمام کام ہوئے. ایک چیز پر میں نے گفتگو ختم کی. اب چلیے امام حسین کا قتل، جو میں نے 3 چیزیں بتائی تھیں اس میں امام حسین کے قتل پہ آتے ہیں کہ امام سجاد کی امامت کب شروع، امام حسین کا قتل ہوا ہے. یعنی سید سجاد اگر اپنے شاگردوں کی تربیت کریں، کوفے میں اپنے نمائندے بھیجیں، بصرے میں اپنے نمائندے بھیجیں اور تعلیم دے ولایت کی، نبوت کی، امامت کی. یہ حسین ابن علی کو قتل کر چکا ہے، جس کو لوگوں نے کندھے پر بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا رسول خدا کے. یہ سید سجاد اور پھر مستورات کے ساتھ کیا کرے گا، گھرانے خانوادہ نبوت کے ساتھ کیا ظلم کے پہاڑ توڑے گا. ظاہری لحاظ سے یہ جملہ لیجئے، اور باطنی لحاظ سے حکم خدا یہ تھا امام سجاد کو کہ خاموش رہنا، سر جھکا کر رہو اور کم سے کم لوگوں کے ساتھ گفتگو کرو. تو یہ ایک چیز ہمیں ملتی ہے کہ جو سید سجاد کو بنی ہاشم کے پورے قبیلے کی تربیت کر کے آگے بڑھانا تھا، کس طرح سے امام حسین کا قتل ہو چکا ہے. یہ اب کس سے ڈریں گے؟ منع تدوین حدیث دوسری بات تھی. حدیث کو لکھنے سے منع کر دیا گیا تھا. 61 ہجری ہے. کب منع کیا گیا تھا؟ 10 ہجری میں، 50 برس تک. جو اس وقت 30 سال کا بھی ہوگا، 20 سال کا، وہ اس وقت 70 برس کا ہو چکا ہوگا. کتنے لوگ مر چکے ہوں گے. حدیثیں یہ کیوں کیا گیا؟ یہ کیوں کہا گیا کہ حدیثیں مت لکھیے؟ اس وجہ سے کہ حدیثیں جب لکھی جائیں گی، میں مثال دیتا ہوں، پہلے پھر بات کو واضح کرتا ہوں. آپ مجھ سے مسئلہ شرعی پوچھیں، مولانا یہ ہو گیا تو وضو میں کیا کریں، شک ہو گیا نماز میں کیا کریں، خمس واجب ہے کہ نہیں ہے. اور پھر میں نے آپ کو دیکھا آپ اپنے مرجع کی سائٹ پہ بھی جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ ایک اور مولانا سے ہی مسئلے پوچھ رہے ہیں، آپ توضیح مسائل بھی کھول رہے ہیں، آپ عربی کی منہاج الصالحین بھی کھول رہے ہیں، اور مجھے فقہ تو کچھ نہیں آتی، میں تو اپنی مرضی سے جواب دے دیتا ہوں. 3 اور 4 میں شک ہو گیا، دوبارہ پڑھ لیجئے. اچھا سونا رکھا ہوا ہے گھر میں، اچھا کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، دے دیے خمس، دے دیے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ حج میں ہو گیا، دوبارہ حج کر لیجئے گا، کیا مسئلہ؟ چلیں نائب لے لیجئے، جو میرے منہ میں آ رہا بول رہا ہوں. ایک دفعہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ سائٹ پہ جا کے دیکھ رہے ہیں، توضیح مسائل کھول رہے ہیں. میں کہوں یہ کیا کر رہے ہیں، بند کیجئے یہ سب، میں ہوں تو یہاں پہ. اگر آپ صحیح جواب دے رہے ہیں تو ڈر کیوں نہ ہے؟ یہ مسئلہ ہے. نہیں آپ لوگ آزاد ہیں بالکل، آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. آپ لوگ نارمل مجلس کی طرح رہیے. تو اب اگر حدیثیں آئیں گی، جو اصلی جواب دیتا ہے اس کو تو آپ نے گھر میں بٹھا دیا. اب اگر حدیثیں پھیل جائیں گی، بھائی حج کے موقع پہ دیکھو احرام حج میں ہم خوشبو نہیں لگاتے. اور آپ نے مجھ سے پوچھا مولانا سے، مجھے تو الف کا نام بے نہیں آتی تھی. میں نے کہا حج یہ تو بہت اچھا ثواب کا کام ہے، لگائیے خوشبو. کہ مولانا آپ نے کہا وہ جو گھر میں بیٹھا ہے مظلوم، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں حرام ہے، کفارہ ہے، یہ آ جاتا ہے. تو بندی کر دیا جائے نا سلسلہ پورا. تفسیر قرآن جو میرا دل چاہے گا کروں گا، حدیث ہوگی تو میں تو پکڑا جاؤں گا. یعنی آپ جوہری کو چھپا دیجئے، پھر آپ ہر پتھر کو کہتے رہیے ہیرا ہے. یہ ہے سلسلہ سارا، اور یہ 50 سال تک سلسلہ چلا. اچھا فقہ ہوتی تو پھر بھی مسئلہ حل ہو جاتا. حدیثوں میں ایک مصیبت اور ہے. انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں.
ان اللہ یغضب لغضب و یرضی لرضا، میری بیٹی فاطمہ سے جو ناراض ہو جائے جس سے، خدا اس سے ناراض ہوتا ہے، میری بیٹی جس سے خوش ہو جائے خدا اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا، اب میں بچوں کو سمجھا رہا ہوں، اگر گرد پڑی ہو کہیں پر، میں آپ سے کہوں پہلے پیپرز اٹھائیے، پھر کہوں اچھا اب دیکھیے پنز ہیں اٹھائیے، کیلیں ہیں اٹھائیے، کھانے چاول دال کے ذرات پڑے ہیں وہ اٹھائیے، ایک دفعہ میں کہتا ہوں ویکیوم کلینر چلائیے، سب کچھ غائب۔ تو آپ نے کیا کہ حدیث کو بند کروا دو، کچھ بچے گا ہی نہیں۔ کہاں پر فاطمہ اور کہاں لاعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار، کل علم اس کو دوں گا، کدھر ختم، سب گیا، بھول گئے لوگ۔ یہ تو معجزہ ہے خدا کا، 50 سال مکمل ڈارکنیس کے بعد خدا کا معجزہ ہے۔ 50 سال غدیر، مستند ترین غدیر، عالم اسلام کی حدیث غدیر من کنت مولا فاز علیہ۔ کس کی ہے یہ حدیث غدیر؟ جس کی آپ نے 50 سال کا مت لکھو حدیث۔ کس کی ہے؟ جس کو آپ نے 30 سال کا لعنت کرو، یہ خدا کا دشمن ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، یہ اس کے بارے میں آئی ہے۔ تو مولا خود معجزہ، مولا کے بچے معجزہ، مولا کی ذات معجزہ، مولا کا علم معجزہ۔ درود پڑھے محمد آل محمد بلند آواز سے، اللہم صلی علی محمد۔ تو اب امام سجاد کیا کریں؟ اب اس فکر کا مقابلہ کیا امام سجاد نے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ امام سجاد اگر باہر نکلیں گلی کوچوں میں مدینے کے، تو کس کی شخصیت کو بیان کریں؟ کس کی شخصیت کو؟ عام مسلمانوں کی طرح کے کام کریں یا نہیں؟ بتائیں میں کس کا پوتا ہوں، کس کا نواسا ہوں۔ اپنے نانا اور دادا کی شخصیت کو بتانا ہے نا۔ جب نانا اور دادا کی شخصیت کے مطابق چلیں گے، اچھا یہ جو میں کہہ رہا ہوں چلیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بناوٹی اور تصنع نہیں۔ مزاج امام سجاد یہ علی مرتضیٰ، مزاج امام سجاد جناب سیدہ ہیں، مزاج امام سجاد حسن اور حسین علیہ السلام۔ اب مدینے میں، کس مدینے میں چل رہے ہیں؟ وہ مدینہ جو اپنے بادشاہوں کے دین پر ہے، تنبورہ اور ستار اور ڈھول اور تاشا اور طبلہ اور ناچ اور گانا اور مزخرف اور غلاظت اور نجاست۔ اب امام سجاد کی مثال کس کی طرح ہے؟ رسول اللہ کی مثال مکے میں، امام سجاد مدینے میں۔ تو اب کون ناراض ہوگا امام سجاد سے؟ جو چاہتا ہے کہ کفار والے کاموں کو پھیلائے، اور کون خوش ہوگا؟ جو چاہتا ہے رسول خدا کی شخصیت کا کوئی تو آئینہ دکھاؤ، یہ دیکھ لو آ رہا علی ابن الحسین۔ تو آپ نے توجہ کی کہ امام سجاد اپنے دادا اور نانا اور دادی اور جدہ کی سیرت کو زندہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا ایک یہ بڑا مسئلہ، بھائی یہ شخص نماز پڑھتا رہتا ہے مدینے میں، ہم تو نہیں پڑھتے، ہم تو عجیب ایک حالت ہوتی ہے، ہم گورنر ہیں مدینے کے، ہم اتنی عبادت نہیں کرتے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ عبادت کرتا ہے، حسین کا بیٹا عبادت کرتا ہے، تو حسین نے سکھایا اس کو سب کچھ۔ تو آپ کی تو پوزیشن کمزور ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ آپ چاہتے ہیں ہم گورنر، ہم متقی، ہم عارف، ہم فیلسوف، ہم مفسر، ہم محدث، ہم سب کچھ، یہ ہمارے آدمی۔ سیدہ سجاد جب گلی کوچے میں چل رہے ہیں تو انداز الگ ہے۔ یعنی بنو امیہ نے کتنا دباؤ ڈالا۔ حج پہ گئے امام سجاد علیہ السلام، ہشام آیا ہوا تھا جو کہ ولید کا بھائی تھا، بادشاہ کا بھائی ہے، نیکسٹ ہے، کراؤن پرنس ہے، بادشاہ کے بعد ولید ابن عبد الملک ابن مروان کے بعد بادشاہ بننا ہے۔ ایک شامی نے کہا ایک عجیب کھوے سے کھوا اچھل رہا ہے، وہاں پر سر پھٹول ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں حجر اسود چومنے کا موقع نہیں مل رہا، کھڑے میں بادشاہ سلامت کے بھائی، کوئی جگہ نہیں دے رہا، آپ دھکا دیں گے مسلمانوں کو، 1 لاکھ مسلمانوں کو۔ اس زمانے میں آج کی طرح کی نہیں تھی جو چھڑتے اڑتے آتے ہیں، تو ورنہ وہ بھی کر لیتے وہ لوگ۔ تو کھڑا ہوا ہے، کوئی جگہ ہی نہیں دے رہا۔ ایک دفعہ دیکھا کوئی دبلا پتلا سا ایک نورانی، چہرے پہ پیشانی پہ ماتھے کا گٹا، چہرے پہ وقار، اور ایک دفعہ ہوتا ہے نا کہ تنومن کوئی فوجی ہے، کوئی تلوار لٹکایا ہوا، یہ بالکل ایک نوجوان اور سر جھکائے ہوئے آیا، بھیڑ پھٹی اور چھٹی کائی کی طرح۔ اس ازدحام میں اس نوجوان نے سکون سے بوسہ دیا، واپس آیا۔ ہشام نے دیکھا آگ لگ گئی تن بدن میں، بادشاہ نہیں، بادشاہ کا بھائی ہے۔ ایک شامی کھڑا تھا، اب بادشاہ سلامت آپ کو تو جگہ نہیں دے رہا کوئی، یہ کیا ہوا؟ کہا من ہاذا، یہ کون ہے؟ ہشام نے کہا میں عارف ہو، میں نہیں جانتا، جھوٹ بول رہا تھا، خوب اچھی نہ جانتا تھا۔ اگر کہتا اچھا علی، علی نام ہے اس کا، بیٹا کس کا ہے؟ قبیلے والا ہے، پیسے والا ہے، امام مسجد نبوی ہے، امام کعبہ ہے، نہ امام کعبہ ہے نہ امام مسجد نبوی، عہدہ کوئی نہیں ہے، پھر احترام کیوں؟ قاضی القضات ہے کیا مدینہ کا؟ نہیں۔ سپہ سالار ہے؟ نہیں۔ آپ توجہ کیجئے، اس منزل سے آگے مت بڑھیے، اپنے امام کی عظمت کو درک کیجئے۔ کچھ
کچھ نہیں ہے لیکن سب کچھ ہے. یہ طاقت ہے کہاں سے؟ آپ توجہ کیجئے. کہا میں نہیں آنتا. یہاں پر فرزدق نے یا سائلی پوچھنے والے اگر تو پوچھا کہ این حل الجود والکرم کہ سخاوت اور کرم کہاں پر ہے، اندی جوابن میرے پاس جواب ہے اگر تم مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے. اور پھر اس نے امام سجاد کے لیے قصیدہ کہا. اچھا یہ بھی سنتے جائیے، مورخین میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ قصیدہ امام حسین کے لیے، بعض کہتے ہیں امام سجاد کے لیے. بعض دیکھیے بھائی کسی کے لیے بھی وہ، ہمارے گھر سے باہر نہیں جائے گی بات، تو درود بھیجیں امام سجاد کی بارگاہ میں. صلی اللہ علیہ محمد. تو وہاں پر یہ اگر امام سجاد پنجتن کی شخصیت کو اجاگر کر رہے ہیں تو ایک نئی مشکل ہے. وہ کیا مشکل ہے؟ وہ یہ مشکل لوگ گرویدہ ان کے ہو رہے ہیں. بھائی تقویٰ اگر ہے تو یہ ہے، تم کیا بات کر رہے ہو؟ کسی کی دال گلے گی نہیں اب امام سجاد کے سامنے، چاہے قاضی القضات ہو، چاہے مسجد نبوی کا امام ہو. یہی کام امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا مسجد نبوی کے امام نے، متوکل کے زمانے میں، معتصم کے زمانے میں. اس نے کہا کہ بھائی اس کو نکالو یہاں سے لے کے جاؤ، اگر یہ رہے گا مدینے میں لوگ باغی ہو جائیں گے. مدینے میں لوگ باغی نہیں ہو رہے تھے، غلط کہا اس نے، غلط بیانی سے کام لیا. امام علی نقی علیہ السلام کے پاس نہ لشکر، نہ فوج، نہ کوئی سپاہ، نہ کوئی اور انتظام. مدینے کے باغی لوگ کیسے ہوں گے؟ اور اگر ہو بھی گئے مدینے کے لوگ باغی تو سرکار 10,000 آبادی ہے، 20,000 ہے، 50,000 ہے. حکومت تو پوری دنیا کی آپ کے پاس ہے. بھیجیے گا کسی کو قتل وغیرہ کرا کے چلے جائیے گا. پہلے بھی تو کر چکے ہیں آپ کے آبا و اجداد مدینے میں قتل و غارت گری، پھر کروا دیجیے گا. آپ کو کس کا ڈر ہے؟ نہ آپ کو خدا کا خوف، نہ قیامت کا خوف، نہ آپ رسول کو رسول مانے. تو آپ ایک عجیب اوباش قسم کے انسان ہیں. آپ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ مدینے میں بغاوت کا خوف نہیں تھا، اپنی دکان چلی جاتی. امام تم بنے ہو، عجیب عبادت ہے علی نقی علیہ السلام کی. تو ہمیشہ سے ائمہ نے ہمارے کبھی بھی امام سجاد سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک کبھی بھی پالیٹکس اور سیاست کو اس کے جو مروجہ اور آج کل مانا ہے اس کے مطابق کبھی اس میں حصہ نہیں لیا. کسی امام نے ہمارے امام سجاد سے، تاریخ دیکھیے آپ جا کر. لیکن لہٰذا اب آپ دیکھیے کہ اگر وہ جو حدیثیں چھپائی جا رہی تھیں، یہ کس کا بیٹا ہے؟ سوال پیدا کر رہی ہے امام کی سیرت. 100 کے قریب گھر ایسے تھے کہ جب امام سجاد کی شہادت ہوئی تو تب ان کو پتہ لگا رات کو جو ہمارے دروازے پر جو کی روٹیاں، گندم کی روٹیاں، کھجور کی پوٹلیاں رکھ کر جاتا تھا کوئی، وہ کون تھا لوگوں کو نہیں پتا تھا. پتہ لگا کہ اچھا امام سجاد کے جانے کے بعد وہ پوٹلیاں آنا بند ہو گئیں. اور امام سجاد کی پشت پر جو نشان دیکھا گیا غسل کے وقت، وہ اس پوٹلیوں کا ہوتا تھا، اس تھیلی کا تھا، اس بوری کا تھا کہ جس میں امام روٹیاں اور کھجور رکھ کر لے کر جاتے تھے. خوب توجہ کیجیے گا، یہ 1 دن 2 دن میں نہیں آتا نشان. قبلہ و کعبہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ العلامہ، خدا ان کے درجات بلند کرے اور امیر المومنین سے ان کو اجر عطا فرمائے، میر حامد حسین موسوی، غسل کے وقت ان کے سینے پر ایک لال رنگ کا نشان تھا، یہاں پر نیل. تو پوچھا یہ کیسا نشان ہے؟ کہا کہ آخری عمر میں جب فالج ہو گیا تھا، بستر پر لیٹے رہتے تھے، تو ابقات الانوار کی جلدیں جب آپ لکھیں گے تو مطالعہ کرنا پڑے گا. کتابیں آج کل کی طرح نہیں ہوتی تھیں، بڑی بڑی کتابیں ہوتی تھیں. بعض دفعہ کتابیں 5-5 کلو کی ہوتی تھیں، 3-3 4-4 کلو کی ہوتی تھیں. تو اس کو سینے پہ رکھنا، بوڑھے آدمی کا، بوڑھے انسان کی جو کھال ہوتی ہے وہ بچے کی طرح نہیں ہوتی کہ دوبارہ اپنے آپ کو وہ اس کو ریپیئر کر لے. تو وہ نشان رہ گیا تھا، یہ کتابوں میں لکھا ہے. اور اس انداز سے تو آپ دیکھیے کہ وہ تو خیر امام کی بات ہے. تو امام سجاد زہری جو بنو امیہ کے فقیہ ہیں، امام سے لیکن بڑا احترام کرتے تھے. امام نے کئی دفعہ ان کو مشکلات سے نکالا. رات کو دیکھا امام کے کندھے پر بوری ہے، کہا کہ دیکھا اندھیرے میں اسٹریٹ لائٹس نہیں ہوتی تھیں. میں گیا نزدیک، میں نے کہا آپ ہیں مولا امام زین العابدین، آپ ہیں؟ کہا کہ ہاں. سلام علیک کے بعد کہا کہ یہ سامان کسی کو پہنچانے جا رہے ہیں تو مجھے دے دیے، میں پہنچا دوں. کہا کہ نہیں یہ تم نہیں. کہا نہیں پھر کیا ہے اس میں؟ کہا کہ مجھے ایک سفر درپیش ہے، اس سامان کو محفوظ جگہ پہ رکھنا چاہتا ہوں، تو میں کسی کو بتانا نہیں چاہتا. اچھا ٹھیک ہے. وہ چلے گئے. یہ بھی کلچر کی ایک بات ہوتی ہے کہ جب سامنے والا آپ کو اپنے پرسنل ایشوز میں نہیں داخل کرا تو آپ چلے جائیے. جب دوستی بڑی اچھی ہے آپ کی امام سجاد سے، لیکن چلے گئے. امام نے جا کر وہ روٹیاں اور جو کی روٹیاں، گندم اور جو کی اور کھجوریں محتاجوں کو بانٹیں جا کر. کئی دن گزر گئے، زہری دیکھتے تھے روز مسجد نبوی میں. کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ سفر ہے، 15-20 دن تو ہو گئے، آپ کو سفر میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا. امام نے کہا نہیں سفر ذرا طویل ہے، وہ ذرا بعد میں جاؤں گا. علماء نے تفسیر بیان کی ہے کہ وہ خیرات کی روٹیاں تھیں، امام زہری کو نہیں بتانا چاہتے تھے. سفر سے مراد سفر آخرت ہے، اور یہ روٹیاں جو امام نے صدقے میں دیں یہ امام بتانا چاہ رہے ہیں، فرمانا چاہ رہے ہیں میرے قبر و قیامت میں کام آئیں گی.
تو آپ اس طرح سے دیکھیے کہ کس طرح سے امام سجاد علیہ السلام نے ان تمام 35 سال اس ذمہ داری کو نبھایا. لہٰذا میں دوبارہ بتاؤں, قتل امام حسین, تدوین حدیث, اور پھر اس کے بعد الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہیں لیکن عزت امام سجاد کی کتنی ہے. یعنی ایک سسٹم کو ہم بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں میں یہ بات, ہم بچوں کے لیے بیان کر رہے ہیں یہ بات کہ جب سپر سونک طیارہ جاتا ہے, پلین جاتا ہے, فائٹر, تو کہتے ہیں جی اس نے ساؤنڈ بیریئر توڑ دیا. آپ کو ہوا کی ایئر کی اسپیڈ سے زیادہ فلائی کرنی پڑتی ہے اور اس کی آواز آتی ہے. کتنا فیول جلتا ہے, کتنی انجینئرنگ لگتی ہے, پائلٹ کو کتنا ماہر ہونا چاہیے. تو امام سجاد علیہ السلام نے مدینے میں ساؤنڈ بیریئر کو توڑا بنو امیہ کے, کہ تم حسین ابن علی کو قتل کر چکے ہو, تم یہ کر چکے ہو, تم وہ کر چکے ہو, تم ہمارے خلاف, تم نے کہا باغی تھے ہم یہ تھے, ہم وہ تھے, حکومت تمہارے پاس, پیسہ تمہارے پاس, ہمارے پاس اپنے کھانے کے لیے کبھی نہیں ہوتا. امام نے اس بیریئر کو توڑا. کیسے توڑا؟ 500 فوجی تھے, 10,000 فوجی تھے. یہ ہے عبادت امام سجاد, یہ ہے تقویٰ, یہ ہے ذوق, کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آپ زندگی اس انداز سے گزار رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں جو امام سجاد کا ہم ہمارے بچوں کو بتائیے, ہمارے جو بچے ہیں, ہم نے ایک فریم میں بند کر دیا بیمار کربلا. بس بیمار کربلا نے خود میں کچھ گھنٹوں کے لیے امام سجاد کو بخار میں اور علیل ہوئے تھے, بیماری میں مبتلا ہوئے تھے, کیونکہ صدا استغاثہ حسین ابن علی کی جو سنتا مدد کرنا واجب تھی. اس واجب حکم کو امام سجاد پر سے اٹھایا گیا تھا تاکہ امام سجاد علیہ السلام خطبے بیان فرما سکیں. اور پھر ایک اور بات بیان کرتا ہوں, بڑی اہم بات ہے یہ. کربلا کے بارے میں کس نے بتایا آپ کو؟ اگر میں پوچھوں, آپ کہیں گے بی بی زینب امام سجاد, میں کہوں گا ٹھیک ہے, اور کوئی امام؟ آپ کہیں گے ہاں امام, 5ویں امام نے, پھر 6ٹھے امام, 7ویں امام, پھر 8ویں. ہر امام کی زندگی میں دیکھیے کربلا موجود ہے. ہر امام کی زندگی میں دیکھیے عزاداری سید الشہداء ہے. ہر امام کی زندگی میں پرسہ ہے سید الشہداء کا. امام ہادی سے لے کر امام زمانہ زیارت ناہیہ, وہ پھر کوئی بات ہی, اب میں آپ کے سامنے کیا بتاؤں. امام زمانہ سے کوئی حدیث آپ کو ملے, آپ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے واقع کربلا کے بارے میں؟ مانیں گے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ کے جو امام زمانہ ہیں اور ہمارے 255 ہجری میں پیدا ہوئے, کربلا تھی 61 ہجری میں, تو آپ کیسے مان رہے ہیں؟ آپ کہیں گے ارے ہٹائیے مولانا, آپ کو بنیادی نہیں پتہ امامت کی. امام معصوم کے لیے زمانے کی قید نہیں ہوتی. ہم امام زمانہ کی گفتگو کی بنیاد پر قبر و قیامت اور جنت جہنم کی بات مان لیں, تو آپ بھائی کربلا کی بات, یہ تو آپ نے کہہ دی بات. عزیزان گرامی, جو امام سجاد کے بعد کسی کو امام نہیں مانتا, اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حسین ابن علی کا بیٹا جو 22, 23, 24 سال کا تھا, اس نے کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, وہ پوری زندگی بھر گریا کرتا رہا. اچھا دین نہیں پتا تھا سید سجاد کو, شریعت نہیں پتا تھی. سرکار زہری ان کے شاگرد تھے, آپ کے امام, اور امام کا تقوی ایسا تھا کہ اس پہ تقوی پہ کوئی حرف نہیں لگا سکتا. اور آپ نے علم اپنے پدر گرامی سے حاصل کیا تھا, جبکہ امامت کی جو بنیادی بیسک کانسیپٹ اور تھیوری ہے اس کے مطابق امام اپنے سے پچھلے والے امام سے اس طرح سے علم حاصل نہیں کرتا جس طرح سے ہم ٹیچر سے اپنے کالج اسکول میں جا کے حاصل کرتے ہیں. یہاں پر غیبی طریقے سے علم منتقل ہوا کرتا ہے. آج دنیا کو سمجھانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس امام سجاد نے جو یہ روایتیں بیان کی ہمارے پاس آئی ہیں, لہٰذا کربلا کے واقعے کو ضعف, کمزوری اور ایک طرح کی جو خامی اس میں آ جاتی دنیا والوں کے لحاظ سے, اس کو امام سجاد علیہ السلام نے 35 برس روایتیں بیان کر کے بیان فرمایا. اور آپ تقیہ کو دیکھیے, جو تقیہ دشمنوں سے ہے. کیا تقیہ ہے؟ تقیہ یہ ہے کہ زیارت عاشورہ امام سجاد سے نہیں آئی ہے. کس سے آئی ہے؟ امام باقر علیہ السلام سے. لہذا آپ دیکھیے, زیارت امین اللہ امام سجاد پڑھتے تھے, لیکن یہ نہیں ملتا آپ کو کہ امام سجاد زیارت عاشورہ پڑھتے ہوں. یعنی پڑھتے ہوں یا نہیں ہو, ہمارا کام نہیں ہے امام کی ذمہ داری کو تعین کرنا, لیکن نقل یہ امام محمد باقر سے. کیا مطلب یہ کہ اب آئیے چلیے 20-25 شاگرد جو امام سجاد نے 35 برس اس انداز سے اپنی شخصیت سماج میں جو دکھی, امام سجاد کی شخصیت 35 سال, ان 35 سالوں میں کیا ہوا؟ ان 35 سالوں میں خانوادہ نبوت کی شہرت گئی. پھر اس کے بعد اب آپ دیکھیے امام باقر, قال الباقر, یہ سب لوگ اٹھ کر آئے امام باقر علیہ السلام کی شاگردی کے لیے. کس طرح سے امام سجاد علیہ السلام نے کس طرح سے اس زمینے کو, اس گراؤنڈ کو, اس سطح کو ہموار کیا. اور پھر وہ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں پہ اگر آپ بات کی جائے, صحیفہ سجادیہ کے بارے میں, دعائے مکارم الاخلاق کے بارے میں,
آپ دیکھیے کہ تقیہ کتنا سخت ہے کہ امام سجاد سے آپ کو حدیثیں ملیں گی کہ 3 کام جس میں ہوں خدا کے سائے میں رہے گا قیامت میں، اور خدا اپنا سایہ ڈالے گا، اور جس دن ہر ایک پر گھبراہٹ طاری ہوگی اس پر گھبراہٹ نہیں ہوگی، کہ وہ شخص جو پہلے اپنے اندر عیب درست صحیح کرے، پھر جو دوسروں میں عیب ہے اس کو درست کرے۔ اگر وہی عیب تم میں ہے تو دوسروں کو اس کے اوپر نکتہ چینی مت کرو، تم میں بھی وہی عیب ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا تمہارا دوست اور تم اس پہ نکتہ چینی کر رہے ہو، تم بھی نماز نہیں پڑھتے، پہلے اپنے کو صحیح کرو، یہ چیز ہو۔ دوسری چیز کہ ہاتھ اور پیر اٹھاؤ تو سوچ کے اٹھاؤ کہ خدا کی اطاعت میں اٹھا رہے ہو معصیت میں۔ تو آپ کو توجہ کیا آپ نے، حرام حلال سے متعلق ہے یہ، لیکن امام یہ نہیں بتا رہے کہ نماز کے اجزاء یہ ہیں، کیونکہ اگر جیسے ہی بتایا تو اب آپ دوسروں کی باتوں پہ تھوڑی چلیں گے، اب آپ چلیں گے علی و سیدہ و حسن و حسین اور رسول اللہ کی باتوں پر کہ ہمارے جد نے نماز اس طرح سے بتائی۔ تقیہ اتنا شدید ہے کہ نماز اچھی بات ہے، نماز پڑھ کے دکھاتے رہو، لیکن جہاں نماز سکھانے کی کوشش کی وہاں پر تقیہ ہے۔ ایک مصیبت، ایک مشکل، ایک ابتلا، ایک امتحان امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گریہ کر کے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں امام ہم کو گریہ کرنا سکھا نہیں رہے، امام کی قلبی کیفیت یہ کہ گریہ طاری ہوتا ہے۔ لہٰذا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں ملتا ہے 1 سال تک بیویوں نے عزاداری کی، اور امام سجاد اب بیویاں عزاداری کر رہی ہیں، مستورات، مخدرات، عصمت و طہارت، کھانا کون پکائے گا؟ آپ عزاداری کیجئے، کھانا ہم لائیں گے، یعنی امام وقت ہے۔ قرآن کی تلاوت کیجئے امام سجاد، آپ ذکر خدا کیجئے، رسول کی قبر پر جا کر آپ اعتکاف کیجئے، آپ سبحان اللہ والحمدللہ، آپ صلوات استغفار، کھانا پکوا رہے ہیں، بیویوں سے کہا آپ عزاداری کیجئے۔ خوب توجہ کیجئے گا، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یعنی عزاداری حسین ابن علی کی جہاں اہمیت کو واضح کرتی ہے وہاں عزاداروں کے لیے کھانے پکانے کی عظمت کو واضح کرتی ہے۔ اگر ماتم کرنا، گریہ کرنا، منہ پر تماچا لگانا جناب زینب کی سنت ہے، امام زمانہ کی سنت ہے، تو عزاداروں کے لیے خلوص کے ساتھ کھانا پکانا جناب امام سجاد علیہ السلام کی سنت ہے۔ لہٰذا یہاں پر ایک بات سمجھیے، امام سجاد جب عزاداری میں کھانا پکاتے ہوں گے، ارے مولا چھوڑ دیے دھونا، نجاست طہارت چھوڑو، کتنے طریقے سے، کتنی اہمیت کے ساتھ حلال کام ہو، خدا نہ کرے کسی کا بغیر مرضی کے کسی سے کچھ چیز خرید کے مت لانا، تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوں گے۔ سنت جب امام سجاد کی ہے، اب یہیں پہ آپ سمجھ لیجیے، عزاداری اگر آپ کریں، نظر نیاز پکائیں، حلال پیسے سے ہو، خمس دیے ہوئے پیسے سے ہو، اگر آپ عزاداری پکوا رہے ہیں تو گھر میں اگر بیوی زوجہ پکا رہی ہے تو اس کو برا بھلا مت کہیے، ظلم مت کیجیے اس کے اوپر۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تصور کیجیے اگر امام سجاد ہوتے آپ کی جگہ آپ کے گھر میں تو کس طرح سے آپ کے گھر والوں سے نظر و نیاز پکواتے، کیونکہ نظر سید الشہداء، تبرک کے مجالس امام سجاد علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کہاں سے؟ ارے جو بیویاں جو مستورات گریہ کر رہی تھیں وہ کیا تھا؟ مجلس حسین ابن علی تھی کہ نہیں تھی؟ وہ مجلس حسین ابن علی تھی، اور اس سے بڑھ کر کوئی مجلس ہو نہیں سکتی روئے زمین پر جہاں پر جناب زینب و جناب رقیہ اور جناب سکینہ گریہ کریں، ان کے لیے امام سجاد۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف شاگردوں کی تربیت، ایک طرف صحیفہ سجادیہ، ایک طرف دعا مکارم الاخلاق، ایک طرف عزاداری، ایک طرف لوگوں کے ساتھ تعلق، ایک طرف عبادت کرنا، شاگردوں کی تربیت، تقیہ کے عالم میں 35 دن کی بات نہیں کر رہا میں، 35 مہینوں کی بات نہیں کر رہا، 35 سال کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ جب یہ قافلہ پہنچا ہوگا نا، فرض کیجئے ہم کہیں کہ 8 ربیع الاول، فرض کیجئے 9 ربیع الاول، فرض کیجئے کہ کوئی بھی تاریخ تھی، 62 ہجری میں پہنچا ہوگا یا 61 ہجری میں، تو جو اس دن بچہ پیدا ہوا ہوگا وہ امام سجاد کی شہادت ہوئی 95 ہجری میں، اس دن وہ 35 سال کا ہو چکا ہوگا۔ یعنی یہ جو بچہ چل پھر رہا ہے گلی میں، سید سجاد کو دیکھ رہا ہے، یہ سید سجاد کو دیکھ دیکھ کے پروان چڑھا ہے۔ تو اس طرح سے تربیت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور جو زیارت امین اللہ ہے وہ امام سجاد سے نقل ہو کے آئی ہے ہم تک، اسی طرح سے دعائیں۔ اور ہاں ایک اور بات میں بتاؤں کہ جو رہ جاتی، کہ دعاؤں میں صحیفہ سجادیہ کی کثرت کے ساتھ آپ کو کیا چیز ملے گی؟ محمد و آل محمد پر درود، یہ تربیت ہو رہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تربیت ہو رہی ہے، مسلسل درود بھیج رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا میں درود کیوں؟ پہلے پڑھیے یا بعد میں پڑھیے، اور بڑی اہم جگہ پر، بڑی حیاتی، جہاں پر بڑا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے دعا کا، پروردگار میں یہ چاہتا ہوں، یہ چاہتا ہوں، یہ چاہتا ہوں، لہٰذا تو درود بھیج محمد آل محمد۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی درود، یہاں پر امام سجاد نے ایک حدیث نہیں بیان فرمائی کہ درود کے اثرات یہ ہیں، کوئی حدیث لا کے دکھائیے، میں نے نہیں دیکھی، کم علم آدمی ہوں میں نے جہاں تک دیکھا مجھے نہیں دکھی کوئی حدیث کہ درود کی فضیلت یہ ہے۔
سرکار درود کی فضیلت بیان نہیں کی، عمل سے بتا دی کہ ہم دنیا کی محبت دل سے نکال، فسق و فجور سے دور رہنا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو حاجت پوری ہو، تم چاہتے ہو قلب کے اندر نورانیت پیدا ہو، یہ دعا مانگے اللہم فصلی علی محمد و آل محمد. سوچو تو صحیح، سید سجاد نے اہم ترین دعائیں جو تم کو بتائیں، اس کے بعد یہاں پر صلوات کو رکھا. یہ اب چاہے نہ بتائیں امام سجاد علیہ السلام صلوات کی فضیلت آپ کو، لیکن اس جگہ پر کر کے بتا دیا. بھائی طواف کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو میں آپ کو طواف سکھا دوں کہ یوں 7 چکر لگائیے گا، یا کر کے دکھاؤں. امام نے وہ کام کر کے دکھا دیا کہ دیکھو درود ہم کہاں پر بھیجیں. لہٰذا ہمارے تمام ائمہ ہمارے ولی نعمت ہیں، یعنی ہماری نعمتوں کے مالک ہیں، سرپرست ہیں، اور امام سجاد کی ذمہ داری، اور یہ کٹھن ذمہ داری، اور جو ظلم برداشت کیا امام سجاد علیہ السلام نے. بعض مقامات پر آپ کو امام سجاد کی شخصیت میں مولا کائنات کی مظلومیت جھلکے گی اور وہ تصویر دکھائی دے گی. یعنی سیدہ کو اگر اس مظلومیت کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے تو امام سجاد نے جہاں پہ جناب امیر نے برداشت کیا وہ مرحلہ امام سجاد علیہ السلام نے بھی برداشت کیا. اگر گھر کو جلایا گیا، دروازے پر آگ لگائی گئی، تو سید سجاد نے اپنی پھوپھیوں، بہنوں، ماؤں کے خیموں کو جلتے ہوئے دیکھا ہے. آپ تصور کیجئے ذرا، ہم میں سے ہر شخص کے گھر میں مستورات ہیں، کس طرح سے. میں ایک جملہ اشارتاً کہوں گا، یعنی لائنوں کے ہاتھوں میں تعزیاں ہیں، اور سید سجاد کون ہیں؟ اگر ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جائیں تو عالم تہس نہس ہو جائے. تمام کے تمام ان ظلموں کو برداشت کیا. عزیزان گرامی، جب انسان کے گھر میں ایک موت ہو نا تو لوگ آتے ہیں تعزیت دیتے ہیں. اچھا جب موت ہوتی ہے نا ان کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں مرنے والے کے، تو چاہے دور کا تعلق ہو، لوگ بچے کو دیکھتے ہیں نا خود بخود ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. چھوٹی بچی ہو نا اگر سر پہ حجاب رکھ کے آئے تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ حسین ابن علی کے بچوں کو تعزیت اور تسلیت کیا دی گئی؟ یعنی بچی کے کرتے میں آگ لگی ہوئی ہے، 3 سال کی بچی ہے. اپنے گھروں میں جائیے گا 3 سال کی بچی کو دیکھیے گا، کرتے کے دامن میں آگ لگی ہے. یہ ملعون دامن کی آگ کو نہیں بجھا رہا، کانوں سے گوہر چھین رہا ہے. میں ایک جملہ کہوں گا، کانوں سے گوہر چھینا، خون بہا، بات سمجھ میں آ گئی، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ رخساروں پر نشان کیوں ہے سرخ؟ یہ کیا بغض تھا اولاد علی سے اور آل علی سے؟ یہ بغض سیدہ کا بغض تھا. یہ سکینہ کے رخسار پر تمانچوں کے نشان نہیں ہیں، یہ سیدہ سے نفرت کے نشان ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ اللَّهُمَّ كُلِّ وَلِيِّكَ الْحُجَّةَ ابْنِ الْحَسَنِ صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. پروردگار اس مجلس کو منعقد کروانے میں اور دیکھنے والوں تک، سننے والوں تک پہنچانے میں جن لوگوں نے جس طرح سے بھی محنت کی ہے، زحمت کی ہے، ہمارے برادران، یہ نوجوان بچے انہوں نے محنت کی ہے، یہ جو سب سلسلہ ہوتا ہے سارا، پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں جناب زینب اور امام سجاد کی کہ ان دونوں ہستیوں کے طفیل ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. جو لوگ اس وقت اس فرش اعضا پر موجود ہیں ان کے دلوں میں کوئی حاجت ہے، کوئی کسی مشکل پریشانی میں گرفتار ہے، پروردگار شہداء کربلا کے صدقے میں، سید الشہداء کے خانوادے کے صدقے میں، سید الشہداء کے یتیم بچوں کے صدقے میں ان کی مشکلات کو دور فرما، ہر مشکل سے نجات دلا. حضرت حجت کی بارگاہ میں اس مجلس کو شرف قبولیت سے سرفراز فرما. حضرت حجت کے لیے اس مجلس کو باعث تعزیت و تسلیت قرار دے. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل